ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ 15 شعبان سے پہلے جنات کی آمد شروع۔ اسی رمضان سے قبل ہی یعنی 15 شعبان سے جنات کا بہت زیادہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جنات کی ترتیب ہے کہ وہ اپنی شادیاں، اپنی تقریبات رمضان سے پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ نیک صالح جنات رمضان المبارک میں اکثر غاروں میں چلے جاتے ہیں یا تنہائیاں تلاش کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح اسی رمضان سے پہلے بھی ہوا۔ 15 شعبان کو میرے پاس میرے پرانے احباب حاجی صاحب، باورچی بابا، عبدالسلام جن اور ان کے ساتھ صحابی بابا بھی تھے، اور اس دفعہ ان کے ساتھ فوقانی جن بھی تھے۔ حضرت تشریف لائے، ان کے لیے میں نے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا۔ بہت خوش ہوئے۔ باتوں ہی باتوں میں ان کی آمد کا پتہ چلا کہ وہ کس لیے یہاں آئے تھے، تو اس سے پہلے کہ وہ بات کرتے، فوقانی جن ثانی نے، جس کو فوقانی ثانی کہتے ہیں، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ فوقانی ثانی نے سنائی انوکھی آپ بیتی۔ کہنے لگے کہ میں سب سے پہلے آپ سے ہو کر جب گیا تو راستے میں نے ایک واقعہ دیکھا۔ ایک بہت بڑا طاقتور جن یعنی دیو تھا، جس نے ایک بہت بڑے محل، ایک رئیس کا محل تھا، اس پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس کے قبضے کا انداز یہ تھا کہ گھر میں گھر کے مکین رہ رہے تھے، لیکن اس نے انہیں چین و سکون سے نہیں رہنے دیا۔ کبھی گھر کے کسی گوشے میں آگ لگا دیتا، کبھی ان کے بچوں کو بیمار کر دیتا، اور کبھی ان کے اندر جھگڑے کی کیفیت پیدا کر دیتا۔ وہ بیچارے ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت اور کسی نہ کسی پریشانی اور کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا رہتے تھے، اور یہ مشکلات ایسی تھیں جو نہ ختم ہونے والی تھیں۔ بہت علاج معالجے، بہت ادویات، تدبیریں کر چکے تھے، چونکہ مال دولت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے اس علاج اور چھٹکارے کے لیے بہت تدبیریں کی، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اگر وقتی طور پر کوئی فائدہ بھی ہوتا تھا تو وہ دیو پھر سے کوئی ایسی حرکت کرتا، پھر سے مسائل پیدا ہو جاتے۔ فوقانی ثانی کہنے لگا، مجھے اس گھر پر ترس آیا، کیونکہ وہ مالدار تو تھے لیکن ساتھ نیک بھی تھے۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال بھی ہو اور ساتھ عبادت، تلاوت، تسبیح و ذکر، صدقات، خیرات بھی کرتے ہوں۔ میں اس گھر کے ایک کونے میں اتر گیا۔ آخر مجھے دیو سے کیسے نبٹنا ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد حصار کر لیا، کیونکہ جہاں وہ دیو جن تھا وہاں بہت بڑا عامل بھی تھا، اور اس کے عملیات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی ترتیب اور تدبیر ہوتی ہے کہ وہ جن و انس کو حرکت نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس کی ہر چیز میں شیطانیت تھی، اس کے ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی مصیبت تھی۔ میں کچھ دن تو ایک کونے میں رہا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے سوچا مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ وہ میرا حصار نہیں توڑ سکے گا۔ سوچتے سوچتے آخر کار میں ایک نتیجے پر پہنچا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ میں خود جا کر اس سے بات کروں، چونکہ میرے پاس طاقتور حصار تھا، اور اس طاقتور حصار کو مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں توڑ سکے گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ حصار مضبوط ہوگا اور اس حصار میں کامیاب ہوں گا، لہٰذا اسی حصار کے بھروسے پر میں اس دیو کے سامنے آیا، اور اس دیو کے سامنے آ کر میں نے اسے چیلنج کیا۔ میں چھوٹا، وہ بڑا۔ مجھے بظاہر سمجھ آئی کہ میں اس کے ساتھ کیسا جھگڑا کر سکوں گا۔ ہم فوقانی ثانی کی یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ میرے ساتھ صحابی بابا، عبدالسلام باورچی جن، حاجی صاحب بھی موجود تھے، لیکن اس دوران مجھے احساس ہوا کہ عبدالسلام نے اچانک ہی اس کی بات پر ناگواری کا احساس کیا۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے روک دیا کہ اس سے بات کرنے دوں، اس بات پر کہ اسے بات کرنے دوں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن اس دوران میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے حصار کا کیا کیا؟ لفظ کہف کا حصار؟ تو وہ کہنے لگا کہ دراصل میں نے جو حصار کیا تھا وہ ایک عمل کا کیا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد صرف اور صرف لفظ کہف پڑھا تھا، جو سورہ کہف کا لفظ ہے، صرف وہی پڑھا تھا، اور میں نے اس کو سانس روک کر حد سے زیادہ پڑھا تھا، اور حد سے زیادہ پڑھنے پر اس کی تاثیر مجھے ملی، اور میں اس تاثیر کو بہت زیادہ تلاش کرتا۔ مجھے اس لفظ کہف کی بہت زیادہ تاثیر ملی، کیونکہ لفظ کہف کی تاثیر سے میں واقف تھا۔ یہ اس کے اندر بہت طاقت اور بہت اس کے اندر قوت ہے، اور اس کی تاثیر حد سے زیادہ قوت والی ہے۔
مجھ چھوٹے سے جن کو دیکھ کر دیو حیران رہ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو لفظ کہف سے حصار کیا اور لفظ کہف کے حصار کرنے کے بعد میں دیو کے سامنے گیا اور اچانک اپنے سامنے مجھ چھوٹے سے جن کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس کی حیرانی واقعی قابل دید تھی۔ اس کی حیرانی میں بہت زیادہ مجھے احساس ہوا کہ میں چھوٹا ہوں اور وہ بہت بڑا ہے اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی قوت بہت زیادہ ہے۔ پہلے تو میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں نے یہ کام کر کے غلطی کی، لیکن پھر مجھے قرآن کے اس لفظ کہف پر بہت زیادہ یقین تھا، میرا دیو کو چیلنج۔ اس یقین کی بدولت میں نے اس کو چیلنج کیا، تو آخر اس مسلمان گھرانے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کے گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، الجھنیں پیدا کی ہیں، تمہیں اس میں آخر کیا مزہ ملتا، کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اس کے منہ سے انگارے نکل رہے تھے۔ اس سے میری بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ تو کون ہوتا ہے میرے معاملات میں دخل کرنے والا؟ مجھے یہ گھر اچھا لگتا ہے، گھر والے اچھے لگتے ہیں، اس گھر پر میری حکومت ہو گئی، اس گھر پر میرا راج ہو گیا اور میں ہمیشہ دن رات اسی گھر میں رہوں گا، اور میں نے ان گھر والوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اپنی غلامی میں رکھنا ہے۔ وہ کہتا جا رہا تھا، میں سنتا جا رہا تھا۔ اس کے بول بول میں تیر تھے جو زہر سے بجھے ہوئے تھے۔ اس کے اندر ایک نفرت تھی، اس کے اندر ایک بغاوت تھی، اس کے اندر بغض اور کینے کی سخت بدبو تھی۔ انہوں نے مجھے اجاڑا، میں انہیں اجاڑ دوں گا۔ فوقانی ثانی ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس نے ہم سب کو ایک گہری نظر سے دیکھا اور گہری نظر سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، بس آپ حضرات کی صحبت تھی اور لفظ کہف کی طاقت تھی، اور میں لفظ کہف مسلسل پڑھ رہا تھا اور اس کی باتوں کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، سالہا سال سے میں اس گھر میں ہوں۔ اس سے پہلے یہاں ساتھ ہی ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا۔ میں اس برگد کے درخت میں میرا قیام تھا، میری ساری فیملی وہاں رہتی تھی۔ ان لوگوں نے وہ جگہ خرید لی اور برگد کے درخت کو کاٹ دیا، میرا گھر اجڑ گیا۔ میں اپنی فیملی کو لے کر ایک ساتھ ہی وہاں ویرانہ ہے وہاں منتقل ہو گیا۔ انہوں نے اس جگہ کو اپنی حویلی میں شامل کر لیا۔ یہ خوش و خرم رہنے لگے۔ مجھے تکلیف پہنچی۔ جن لوگوں نے مجھے ویران کیا اور بے آباد کیا، وہ خود خوشحال اور سخی کیسے رہ سکتے ہیں؟ بس یہ چیز تھی جس نے مجھے ان کے خلاف انتقام لینے کے لیے کہا۔ اب دن رات میرا کام یہی ہے اور میں ان کو ذلیل کروں گا، خوار کروں گا، پریشان کروں گا۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرتیں ہیں، نفرتیں، اور میرے دل میں ان کے لیے صدا کی بے زاریاں ہیں۔ میں کبھی بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے شعلے اور بھڑکے، اس کے منہ کے انگارے اور بڑے ہوئے، اس کی نفرت کے تیر جو کہ زہر میں بجھے ہوئے تھے اور زیادہ نکلنا شروع ہوئے۔ میں محفوظ ہوں، ورنہ وہ تو مجھے جلا چکا ہوتا۔ مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ میں محفوظ ہوں، وہ اب تک مجھے جلا چکا ہوتا، مجھے صفحہ ہستی سے مٹا چکا ہوتا، لیکن وہ ایسا نہ کر پایا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ یہ باتوں ہی باتوں کچھ عمل بھی کر رہا تھا اور انگلی کو بار بار حرکت دے رہا تھا۔ میں اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا، جہاں اس کے غیظ و غضب کی آوازیں بڑھ رہی تھیں، وہاں اس کے چہرے کے تغیرات بتا رہے تھے کہ اسے میرے اس عمل میں ناکامی ہو رہی ہے۔ میرے اندر خوشی کی لہر بڑھ رہی تھی۔ میں ایک اعتماد اور اطمینان کیفیتوں میں آگے نکل گیا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں بہت مطمئن ہوں، محفوظ ہوں، اور اس چیز کا حصار میں نے کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ تمہارے ارد گرد اصحاب کہف کھڑے ہیں۔ میں اسی حفاظت میں کیفیت میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ اپنی باتیں کرتے کرتے شاید خود ہی اکتا گیا تھا، مجھ سے بولا، اب بولو تم کیوں آئے؟ میں نے کہا، مجھ سے سوال نہ کرو، یہ سوال تم اپنی ذات سے کرو، تم یہاں کیوں ہو؟ میری اس بات پر اس کا غصہ، اس کی آگ اور زیادہ بھڑک گئی۔ کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ پھر خود ہی کہنے لگا، تمہارے ارد گرد میں محسوس کر رہا ہوں اصحاب کہف کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، اور ان کا کتا ہے جس کا منہ اتنا بڑا ہے کہ وہ پہاڑ کو بھی نگل جائے، اور منہ کھولے کھڑا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے تیرا کوئی برا چاہا تو وہ مجھے نگل جائے گا۔ میں تجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، میں بے بس ہوں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آخر وہ خود ہی بول پڑا، لیکن مجھے تجھ پر غصہ ہے، میں موقع کی تلاش میں رہوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ میری مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیلی، میری مسکراہٹ سے اس کا غصہ اور بڑھنے لگا، لیکن اب وہ بولا نہیں۔ اب میرے بولنے کا وقت تھا، اب میرے بولنے کا وقت تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے،
تو نے انسانیت کو بہت زیادہ پریشان کرنے کا ایک مشن اپنے سر لیا ہوا ہے۔ آخر تو اس مشن کو کب چھوڑے گا؟ دوسرا تو یہ نہ سمجھ کہ اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں مجھے اس لفظ کی طاقت اور قوت کا احساس ہو گیا ہے، اور اب میں لفظ کو مسلسل پڑھتا رہوں گا اور بہت زیادہ پڑھتا رہوں گا۔ آج میں تجھے تیرا انجام سکھا کر جاؤں گا۔ میرے ساتھ اس لفظ کی طاقت ہے، میرے ساتھ اس لفظ کی قوت ہے، میرے ساتھ اس لفظ کی تاثیر ہے۔ میں اس لفظ کی طاقت اور قوت کو حد سے زیادہ پہچان گیا ہوں۔ آج میں تجھے تیرا انجام سکھا کر جاؤں گا، اور مجھے تیرا انجام 100% سکھانا ہے۔ نہ معلوم میرے دل میں کیا سوجی، میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اور دونوں مٹھیاں بہت طاقت سے بھینچ لیں، اور اتنی قوت سے خود میری ہڈیوں کے کڑاکے اور آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، اور میں اپنی ہڈیوں کی آوازیں اور کڑاکے خود ہی سن رہا تھا۔ میں نے طاقت کے ساتھ لفظ کہف کو اپنی زبان اور دل سے پڑھنا شروع کیا، اور مٹھیاں بھینچ کر میں نے تصور کیا جتنا زیادہ مجھے زیادہ بھینچنے چلی جا رہی ہیں، اتنے زیادہ اس کا عمل ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی شیطانی قوتیں میری مٹھی کے اندر بند ہوتی جا رہی تھیں۔ جتنی میری انگلیوں کی گرفت بڑھتی چلی جا رہی تھی، اتنا اس کے جسم میں میری گرفت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے چند لمحے ہی یہ عمل کیا تھا، اس کا غصہ ختم ہو گیا، وہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا، اور اس کی کیفیتوں میں عجیب انقلاب آ گیا۔ یہ نہ کر، میں مر جاؤں گا۔ وہ ایک دم میں مایوس اور ڈھیلا پڑ گیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگا، اپنے اس عمل کو کم کر دے۔ میں کچھ نہیں کہتا تجھے، بلکہ چھوڑتا ہوں۔ پہلے اس کے لہجے میں حکم تھا۔ جب میں نے اپنا عمل جاری رکھا، تھوڑی ہی دیر میں اس کے لہجے میں لجاہت اور منت آ گئی، اور کہنے لگا، دیکھ تو جو کہے گا میں کروں گا، پر یہ نہ کر۔ میرا سارا عمل ٹوٹ گیا، اور میرا جسم ختم ہو رہا ہے۔ میری جان نکل رہی ہے، میں مر جاؤں گا۔ میری بیوی بچے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے ختم، منہ سے انگارے ختم، اس کے زہر بجھے تیر ختم۔ اب وہ تھا اور اس کی منت تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے فوقانی ثانی نے ہمارے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا عبدالسلام بھی اس سے پہلے بہت زیادہ ناگواری کا اظہار کر رہا تھا، اور میرے اشارے پر اس کے چہرے پر طمانینت اور اطمینان آ چکا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، اور وہ بہت مطمئن تھا، اور اس کی بات کو بہت دلچسپی سے سن رہا تھا، اور اس کی طبیعت میں ایک نہایت اعتماد اور اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ آخر دیو کی منت ختم، اور چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ فوقانی ثانی نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا کہ میں اس دیو کی بات سن رہا تھا، اس کی منتوں پر میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اس کو اپنے اس کہف کے عمل سے آزاد کر دیا تو یہ کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا۔ آخر کار اس کی منت ختم ہوئی، اور اس کی چیخ و پکار شروع ہوئی۔ اس کا شور، اس کا واویلا، اس کی ہائے ہائے بہت زیادہ بڑھنے لگے۔ اس نے کہا، مجھ سے جو قسم لیتا ہے لے لے، مجھ سے جو عہد لیتا ہے لے لے۔ یہ میرے سامنے اصحاب کہف کو ہٹا دے، اور ان کے کتے کے منہ کو بند کرا دے، اور جو عمل تو کر رہا ہے یہ عمل چھوڑ دے۔ تیرے عمل سے میرا جسم پگھلا جا رہا ہے، اور میں ختم ہو رہا ہوں۔ میں دوڑ نہیں سکتا، میرے چاروں طرف اصحاب کہف کا پہرا ہے، اور اگر میں دوڑنے کی کوشش کرتا بھی ہوں تو سامنے ان کے کتے کا کھلا منہ، اس کی ہیبت واقعی مجھے نگل لے گی۔ مجھے اس پر ترس آنا شروع ہوا۔ اصحاب کہف کے مخلص کے اشارے پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس دوران میں نے اصحاب کہف کے ایک مخلص کو دیکھا جس کا نام تھا اظہر افتیونس نے مجھے دیکھا اور اشارہ کیا، چھوڑ دو، یہ سچا عہد کر رہا ہے، اس کے دل میں دھوکہ کھوٹ نہیں ہے، یہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ ان کے اشارے پر میں نے اپنی مٹھیوں کو کوشش کی اور بھینچنے کو ڈھیلا کرنا شروع کیا، اور میرا عمل کم ہو رہا تھا، اور اس کے جسم میں تھر تھراہٹ، پسینہ اور اس کی جان میں جان آ رہی تھی۔ میں نے عمل ختم کیا، وہ نیچے گر گیا، بہت دیر تک پڑا سانسیں لیتا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ اٹھا، میرے قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا، میں تجھ سے بہت بڑا تھا۔ میرے سامنے بڑے بڑے جنات انسان آئے، بڑے بڑے عامل جنات آئے، اور بڑے بڑے انسان عامل آئے، میں نے سب کو راکھ بنا دیا۔ جب بہت سوں کو بھگا دیا، اور خود بہت سوں کو میں نے برباد کر دیا، لیکن تو پہلا جن ہے جس نے مجھے کمزور کر دیا، برباد کر دیا، مایوس کر دیا، بے ہتھیار کر دیا۔ میرے سارے گر، عمل، ہتھیار تو نے چھین لیے، مجھے کسی قابل نہ رکھا، میری زندگی کا ایک پل پل تو نے ویران کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگا، یہ عمل تو مجھے دے سکتا ہے؟ میں نے کہا، اگر یہی عمل میں نے تجھے دے دیا
تو پھر میرے پاس باقی رہا کیا؟ لہٰذا اب جا تو یہاں سے اور اپنے گھر چلا جا، ان نیک لوگوں کی حویلی کو ویران نہ کر۔ ان کے زندگی میں مال دولت خوشیاں ہیں، اس لیے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اور تو نے ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی وہ اس حویلی سے چلا گیا۔ میں اس واقعے سے اتنا خوش ہوں، اور یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں نے لفظ کہف کی طاقت کو آزمایا۔